بندے نے نہیں کی ہے۔ اب یہاں موت کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وفات ہے ایک لفظ، وفات پا گیا فلاں شخص۔ ایک لفظ ہے فوت ہو جانا، فلاں شخص فوت ہو گیا جی، دو لفظ ہو گئے۔ تیسرا لفظ ہم کہتے ہیں فلاں شخص انتقال کر گیا، تین لفظ ہو گئے۔ چوتھا لفظ ہم کیا استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص کا وصال ہو گیا، یہ چار لفظ ہو گئے۔ اور پانچواں لفظ عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی فلاں بندہ سچے جہان چلا گیا، فلاں بندہ سچے جہان چلا گیا۔ یہی پانچ لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں ہم اپنے اس معاشرے میں۔ اور عرب میں بھی موت ہوتا ہے یا وفات ہوتا ہے یا توفیہ کہ وہ فوت ہو گیا، وہ مطلب وہ وفات سے وہ بھی نکلا ہے۔ ان الفاظ کو اگر آپ سمجھ لیں تو ہمارے لیے بہت سی چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گی۔ پہلے چیز ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا، فات یفوت فوتن کا مطلب ہوتا ہے غائب ہو جانا۔ ایک چیز ہمارے سامنے ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، ہم کہیں گے فات فلان، وہ غائب ہو گیا، یہ پہلا لفظ ہے۔ کہ موت کسے کہتے ہیں؟ انسان کے غائب ہو جانے کو موت کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ کیا ہے؟ انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے منتقل ہو جانا۔ مثلا ہم جب اپنا گھر ایک جگہ سے دوسری جگہ بنا لیتے ہیں اور پیچھے سے کوئی ہمارے پاس آ جائے جی فلاں جگہ سے ملنا ہے، وہ کہتے ہیں یار وہ شخص تو منتقل ہو گیا ہے، کسی اور شہر میں چلا گیا۔ ہم ابھی رکھا والے میں بیٹھے ہیں، ہم اگر قصور چلے جائیں تو ہم کہیں گے یار وہ شخص ابھی قصور منتقل ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا یہاں سے۔ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں نا تو ان کے انتقال ہوتے رہتے ہیں، جسے ہم ٹرانسفر کہتے رہتے ہیں۔ انگلش میں اس کو ٹرانسفر کہا جاتا ہے، اردو میں ہمارے ہاں اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ یار ایک شخص کا اس دفتر سے دوسرے دفتر میں انتقال، ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا لفظ جو ہم یوز کرتے ہیں وصال۔ وصال کہتے ہیں مل جانا، ایک شخص دوسرے سے جا ملا، اسے کہتے ہیں ان کا وصل ہو گیا، وہ مل گئے آپس میں۔ واصل یواصل مواصلۃ و وصالا، آپس میں مل جانا۔ تو پتہ چلا، اچھا چوتھا ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ تو ان تمام معانی سے پتہ چلا کہ موت کہتے ہیں انسان کا اپنے رب سے مل جانا، یہی مطلب بنتا ہے نا۔ وصال کا مطلب ہے کہ بندہ اپنے رب سے جا ملا۔ انتقال کا مطلب ہے کہ اس کا ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو گیا۔ وفات یا فوت کا مطلب ہے کہ وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہو گیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں موجود ہے، ضرور ہے۔ یہ سارے معانی کو پڑھ لینے کے بعد اب جو چیز ہمیں سمجھ آ گئی وہ یہ ہے کہ انسان کی جو موت ہوتی ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے انتقال تو ہے، وہ ایک سفر تو ہے، وہ ایک جگہ سے دوسرے جہاں میں سفر تو کر گیا، لیکن کسی بھی انسان کو یہ سمجھ لینا کہ یہ تو مردہ ہو چکا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان مرنے کے بعد مردہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، یہ عقیدے کی بات سمجھنے والی بہت ضروری ہے۔ غزوہ بدر ہوا نا، کافر مارے گئے، اللہ نے فتح عطا کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جتنے کافروں کی لاشیں ہیں، گڑھا کھودا ہوا تھا، سب میں پھینک دو۔ ساری لاشوں کو اٹھا کر وہاں گڑھے میں پھینک دیا۔ جب گڑھوں میں پھینک چکے تو آپ فرمانے لگے اے فلاں فلاں، اس میں ابو جہل بھی تھا اور بھی جو تھے، کہ کیا تم نے، ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے وعدے کو، رب کے وعدے کو سچا پا لیا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو مر چکے ہیں، چونکہ ان کو بھی یہی پتا تھا ابھی تک کہ موت کا مطلب یہی ہے کہ انسان بالکل مردہ ہو گیا، بے جان ہو گیا، دنیا والوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ پیارے آقا فرمانے لگے کہ یہ لوگ تم سے زیادہ سنتے ہیں، اتنا تم بھی نہیں سن رہے جتنا یہ سن رہے، وہ تو مر چکے۔
تو پتہ چلا کہ جو موت ہوتی ہے یہ صرف ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے انسان کے اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کا۔ یعنی اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اچھا بھلا بیٹھا ہوں اور آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیا، یہ تو کوئی طریقہ نہیں۔ رب نے ایک طریقہ بنایا ہے، ایک پروٹوکول ہے انسان کا نا، اس جہاں سے اس جہاں میں جانے کا ایک پروٹوکول ہے، ایک طریقہ کار ہے کہ انسان کی پہلے روح نکلے گی، انسان کو نہلایا جائے گا، صاف ستھرے کفن میں پہنایا جائے گا، پھر اللہ کے سپرد اس کو قبر میں ڈال کر کیا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب مردہ ہو گیا، انسان کسی کو جانتا بھی نہیں ہے یا کسی سے اس کا تعلق باقی نہیں رہا۔ مثلا اگر انسان مردہ ہو گیا تو جو قبر میں ہم نے بڑے بڑے علماء کو سنا ہے، خاص طور پہ وہ علماء جو اولیاء کے کہتے ہیں یہ مردہ ہو گئے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ مردہ ہو گئے، مر کے مٹی ہو گئے، اور بدبخت ایسے لوگ جو اللہ کے نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یا رسول اللہ کہنا شرک ہو گیا، اللہ کے نبی کو پکارنا شرک ہو گیا، اصالہ ثواب کرنا شرک ہو گیا۔ یہ جو ہم محافل مناتے ہیں نا، پھر آخر میں اصالہ ثواب کرتے ہیں، یا اللہ اس محفل پاک کا اصالہ ثواب ہم کرتے ہیں اللہ کے نبی کی روح کو، اولیاء کو، صالحین کو، ہمارے بڑے آباء و اجداد سب کو۔ نہ کرو جی، وہ تو مردے ہو گئے۔ اگر وہ مردے ہوتے تو وہ مولوی حضرات جو آپ کو بڑے دھڑلے سے یہ حدیثیں سناتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، سانپ آ جائے گا، بچھو آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ مردے کو کسی نے خاک کچھ کہنا؟ وہ تو مردہ ہے۔ اگر انسان کی جسم میں جان نہیں ہوگی تو عذاب کس کو ہوگا پھر؟ مردے کو؟ مردے کو عذاب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ لکڑی بے جان ہے نا، اس کو جتنا مرضی مارتے جاؤ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ دیوار ہے، بے جان ہے، جتنا مرضی مارو اس کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ اس پہ لا کے بچھو چھوڑ دو لکڑی کے اوپر، اس کو کیا بے جان ہے؟ وہ تکلیف اس کو ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے، عذاب اس کو ہوتا ہے جس کو جان ہوتی ہے، جس میں جان ہی نہیں ہے اس کو عذاب کیا ہوگا؟ یہ فلسفہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ یعنی وہ مولوی حضرات جو بڑے اونچی اونچی آپ کو یہ حدیث سناتے ہیں، اوہو قبر میں عذاب ہو جائے گا، بچھو آ جائیں گے، یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا۔ خدا کے بندے، عذاب اس کو ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ درد کس کو محسوس ہوتا ہے؟ جس میں آپ نے کئی ایسے مریض ہوں گے جن بیچاروں کو فالج ہو جاتا ہے، کوئی ایک آدھا جسم کا عضو جو ہے وہ بے جان ہو جاتا ہے، ہاتھ بے جان ہو گیا، بازو بے جان ہو گیا، ٹانگ بے، تو اس کو ٹچ کرو گے اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، کہے گا نہیں یار مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ کبھی کبھی ہم بیٹھے رہتے ہیں تو ٹانگ سو جاتی ہے نا، وہ جب خون کی روانگی ایک جسم کے عضو میں تھوڑی دیر تک رک جائے تو وہ عام طور پہ بے جان سا ہو، جسم کہتے ہیں یار میرا پاؤں سو گیا ہے، میری ٹانگ سو گئی ہے، وہ اصل ٹانگ سوتی نہیں ہے، خون کی جو روانگی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے چونکہ رک گئی تو وہ جسم کا عضو بے جان ہو گیا۔ فالج بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اس پٹھے میں خون کی روانگی ختم ہو جاتی تو وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو مارتے رہو تو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف اسی جسم کو ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے۔ تو قبر میں جانے کے بعد اگر انسان مردہ ہے تو وہ جو منکر نکیر سوال پوچھیں گے وہ مردے سے پوچھیں گے۔ مردے مطلب ایک مردہ ہو، میں کہوں ہاں بھی کتاب ہے، یہ اسپیکر ہے، یہ ڈائی سے میں اسے پوچھتا رہوں، آپ کہیں گے مولوی صاحب عجیب بندے ہو، انہیں جان ہی نہیں ہے، کی پوچھن رہے ہو تسی؟ تو سوال و جواب کس سے ہوتے ہیں؟ جس میں جان ہوتی ہے، جو سن سکتا ہے، جو بول سکتا ہے۔ بول سکے گا تو جواب دے گا نا، جان ہوگی تو بولے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مردہ، جسے ہم مردہ میت کہہ دیتے ہیں، وہ صرف آپ کی نظروں میں میت ہے۔ ایسی بہت سی روایات موجود ہیں، کبھی تفصیل سے ہم وہ باب آئے گا اس میں ذکر کریں گے ہم، کہ جیسی انسان کی روح نکلتی ہے تو پھر کیا کیا اس کے حالات ہوتے ہیں، انسان کی سفر کو ہم کبھی تفصیل سے ہم ذکر کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو موت ہوتی ہے یہ صرف ایک طریقہ کار ہے، کس بات کا؟ انسان کو اپنے رب کی طرف روانہ کرنے کا۔ کہیں کسی کو ہم نے بھیجنا ہو نا کہیں پہ، اس کی پیکنگ کرتے ہیں، بیگ پیک کر دیا، کپڑے نئے سلوا دیے، پیکنگ جوتے نئے لے دیے، یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو جب کسی کو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں روانہ کرنا ہو تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو نہلایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے، کفن دفن کیا جاتا ہے، جنازہ پڑھایا جاتا ہے، پھر دعا مانگی جاتی ہے، پھر اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، پھر اس کو دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے، اللہ نے یہ طریقہ دیا ہے ہمیں، ہم اس کے عمل
کرتے ہیں، مطلب دوسرے مذاہب میں اور طریقے، کوئی کسی کو جلا دیتے ہیں، کوئی کسی کو کیا کر دیتے ہیں، تو سب سے بہترین طریقہ اسلام نے ہمیں جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے انسان کی موت آ جائے، موت کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے، جب انسان اپنے رب کی طرف روانہ ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے، نہلاؤ دہلاؤ، غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھاؤ، اللہ کے سپرد کر دو۔ لیکن انسان کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھ لیں۔ اب جب یہ سمجھ آ گئی کہ انسان کبھی بھی مردہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جا کے یہ پڑھیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، تو اس میں کوئی حرج، وہ ہمارے آقا ہماری سلام کو سن بھی رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ درود پاک کا باب آئے گا، ہم اس میں یہ حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ درود و سلام کیسے پڑھا جاتا ہے، حضور کیسے سنتے ہیں، کیسے جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء کے مزارات پہ چلے جائیں، وہاں جا کے اولیاء سے دعائیں مانگیں، آپ سے بات چیت کر لیں، آپ سے کچھ مانگ بھی لیں، دینا تو رب نہیں ہے۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو دوائی لینے جاتا نہیں ڈاکٹر کے پاس، شفا تو رب نے دینی۔ قرآن نے کیا کہا ہے، بھائی صاحب مرضت فہو یشفین، کہ جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا رب ہی دیتا ہے، یہ حقیقت ہے، شفا تو رب نے دینی ہے۔ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جاتے ہو آپ؟ کیونکہ اللہ نے ڈاکٹر کو ایک وسیلہ بنا دیا ہے آپ کی شفا کا۔ اسی طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو وسیلہ بنا دیا ہے آپ کی باتیں کرنے کا۔ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، جب ہم ان کے درباروں پہ جا کر اپنے اولیاء، اپنے مرشدین کرام کی بارگاہ میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں، اپنی عرض گزار کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حرج تب ہو جب آپ پتھر سے بات کر رہے ہو، ہم تو اپنے پیر سے بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے نبی سے بات کر رہے ہیں، ہم تو اپنے مرشد سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کے اولیاء اور انبیاء کی بات ہے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، بات کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں آپ کو۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو 3 ایسی چیزیں ہیں وہ چھوڑ کے جاتا ہے جو اس کو نفع دیتی ہیں۔ جب انسان کو فوت ہو جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی وہ تو اب اس دنیا سے آگے جا چکا ہے، اس کا سفر شروع ہو گیا ہے، تو 3 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلی کیا ہے؟ عمل صالح، اس کا جو نیک اعمال ہوتے ہیں، جو نیک اعمال کرے گا اس کو بعد میں اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا فرماتے ہیں جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دیا، یہ صدقہ اس کو فائدہ دے گا۔ تیسرا فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جب انسان فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پہ جا کے اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کس کے لیے؟ اگر مردہ ہوتا تو اس کو کیا فائدہ ہوتا؟ کبھی مردے کو بھی فائدہ ہوا ہے کچھ؟ مردے کو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ فائدہ یا نقصان ہمیشہ زندے کو ہوا کرتا ہے۔ تو قبر کا عذاب بھی زندہ کو ہی ہوتا ہے، اور جو قبر جنت کے باغوں میں سے جب باغ بن جاتی ہے تو وہ بھی زندے کو لیے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا آج کی حدیث پاک سے، جس کو سیدہ فاطمہ نے فرمایا ہے کہ اجابہ ربًا دعاہ، کہ بھئی موت تو رب کا ایک دعوت نامہ ہے، وہ تو رب ایک دعوت نامہ بھیجا کہ اے میرے بندے آ جا میرے پاس، تو بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور رب کے پاس اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ قیامت چلتے چلتے ذکر کرتے چلیں، ہم کہتے ہیں نا آخرت قیامت کے بعد آئے گی، آخرت قیامت کے بعد نہیں آئے گی۔ انسان کی جو آخرت ہے وہ تب شروع ہو جاتی ہے جب انسان کا سانس جسم میں نکل جاتا ہے۔ جیسے روح نکلتی ہے آپ کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی روح نکلی آپ کی آخرت، اس کے پھر آگے مراحل ہیں۔ پہلے قبر آئی، اس میں سوال و جواب آیا، پھر اگر تو آپ نیک آدمی ہیں تو سبحان اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بیچارہ گناہ گار ہو، ایسا گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، کوئی بدعقیدہ نہ ہو، اللہ اس کو ہدایت دے، تو اس کی قبر پھر بہرحال اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ پھر آپ کی آخرت شروع ہو چکی ہے۔ قیامت تو ایک دنیا کی انتہا ہے،
اور وہ باقاعدہ طور پہ پھر حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے. لیکن انسان کی آخرت، جیسے ہی انسان کی سانس جسم سے نکلتی ہے اس کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے. تو ہماری جو موت ہے یہ ایک سفر ہے رب تک پہنچنے کا، اس کا مردہ ہونے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اس عقیدے کو سمجھنے